دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہستی بڑی رحیم و کریم ہے. اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، اور جب کچھ برا کرتے ہیں تو برا فیل ہوتا ہے. دیکھیں وہ چاہتا تو وہ یہ کر سکتا تھا کہ ہمارا اسی بنیاد پر قیامت کے روز مواخذہ کرتا، ہم سے حساب و کتاب کرتا، کیونکہ اس نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا تھا. سب سے بڑا مفتی ہمارے اندر تھا، لیکن اس ہستی نے ایسا نہیں کیا. اس نے ہم پر مزید احسان کیا کہ جو پہلا شخص اس دنیا میں بھیجا اسے بحیثیت نبی مبعوث کیا، اس کو نبی بنا کر بھیجا. انبیاء کرام تواتر کے ساتھ آتے رہے، اور وہ آ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ جو تمہارے دل کے اندر دل کی بات ہے، جو تمہاری فطرت کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی خدا ہونا چاہیے، ہمیں جس کے آگے جواب دہی کرنی ہے، جو ہم اعمال کر رہے ہیں ہمیں اس کی جواب دہی کرنی ہے، ہم سے پوچھا جائے گا ہم جو کر رہے ہیں. تو نبی کہتے تھے یہ تمہارا دل بول رہا ہے، تمہاری فطرت بول رہی ہے، یہ صحیح ہے. پھر آگے مزید تفصیلات اور شریعت دی جاتی تھی، لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. جب میں آگے بات کمپلیٹ کروں گا تو آپ کو انبیاء کرام اور رسولوں میں فرق سمجھ آ جائے گا. جو نبی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ رسول ہو، لیکن جو ہر رسول ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول بھیجے. یہ جو محشر کے دن بڑا میدان لگے گا جہاں جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، وہ بڑے لیول پہ ہوگا. لیکن رسولوں کے جب ذریعے اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو کہیں بھیجتا ہے تو رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس قوم کا فیصلہ فرما دیتا ہے. وہ جو جزا و سزا کا معاملہ بڑے لیول پہ ہوگا، دنیا میں اس کا ٹریلر دکھایا جاتا ہے رسول کے ذریعے، جو رسول کی دعوت کو ماننے والے ہوتے ہیں. اب انبیاء کرام میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ انبیاء کرام آتے ہیں، ایک دائی کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جو مانتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا پھر بھی ٹھیک ہے، وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. لیکن رسولوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ جو رسولوں کی بات مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عروج دیتا ہے، اور جو رسول کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو قرآن پاک جو ہے، جو آخری دفعہ دنیا پہ جزا و سزا کا ٹریلر دکھایا گیا ہے، جو عدالت لگی ہے آخری دفعہ، قرآن پاک اس کا اور اس سے پہلے جو لگی تھی ان کا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی زبانی، جس میں ہمارے لیے ابدی طور پر رہنمائی، ابدی طور پر ہدایت موجود ہے. لیکن ہم قرآن پاک کو اس اینگل سے کبھی سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ محض ایک مقدس کتاب جسے خوشبو لگا کر ایک خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کر گھر کے سب سے اونچی والی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، کہیں اس کے پیچھے یہ وجہ نہ ہو کہ کوئی پہنچ نہ سکے اس تک، واللہ اعلم. ہماری مثال اس فقیر کی سی ہے جس کے کشکول میں ہیرا ہوتا ہے، لیکن وہ محض اپنی نادانی کی بنا پر اس کو شیشے کا ٹکڑا سمجھ کر لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے. تو ہماری مثال اس فقیر کی سی ہے. اس کتاب کی حیثیت سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اس کتاب کے ہم پر حقوق ہیں، وہ 5 حقوق ہیں قرآن اس کے ہم پر. پہلا یہ کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا اس کو پڑھا جائے صحیح تلفظ کے ساتھ، الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، تیسرا اس کو سمجھا جائے، چوتھا اس پر عمل کیا جائے، اور پانچواں اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے.